بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو کل سبق زراعت کی اہمیت کا خلاصہ لکھنے کے لیے دیا گیا تھا، یقیناً تمام بچوں نے نوٹ بک پر لکھ لیا ہوگا۔ آج عملی کتاب حصہ بے سے متعلقہ کام کروایا جائے گا۔ اب چلتے ہیں عملی کتاب حصہ بے صفحہ نمبر 70 کی جانب۔ آج کی تاریخ نوٹ کیجئے، 12 جنوری 2021 عیسوی، دن منگل۔ عزیز طلباء، آج کا کام سابقہ لاحقہ سے متعلقہ ہے۔ پہلے آپ کو یہ بتایا جائے گا سابقہ لاحقہ کس زبان کے الفاظ ہیں، کس زبان سے یہ لیے گئے ہیں، اور دوسرا ان کا کیا فائدہ ہے۔ پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیے، اردو جو کہ ہماری قومی زبان ہے، یہ ہر زبان کو قبول کر لیتی ہے، بلکہ وہ لفظ جس کو یہ قبول کرتی ہے وہ اس طرح اردو میں گھل مل جاتا ہے کہ ذرہ بھر اجنبیت محسوس نہیں ہوتی۔ چنانچہ اجزائے کلمہ کے یہ نام سابقہ اور لاحقہ یہ ہماری زبان میں رائج نہ تھی، ہم نے مفید پا کر پریفکس اور سفکس کا ترجمہ کر کے اپنی زبان میں داخل کر لیے، یعنی یہ انگلش کے الفاظ پھر ان کا ترجمہ کیا تو ہم نے اپنی زبان کا حصہ بنا لیا۔ سابقہ لاحقہ کے استعمال سے ہم مختلف طرح کے بامعنی الفاظ بنا کر اپنی گفتگو اور تحریر کا دائرہ وسیع کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں سابقہ کی تعریف کی جانب۔ سابقہ کی تعریف، سابقہ اس لفظ کو کہتے ہیں جسے کلمے سے پہلے بڑھا کر اس کلمے کے معنی میں کچھ اضافہ یا تغیر و تبدل پیدا کر لیں۔ ایک اور تعریف بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ آپ کو بتا دوں۔ حرف یا چند حروف کا وہ مجموعہ جو کسی بامعنی لفظ کے شروع میں لگانے سے ایک نیا لفظ بن جائے اسے سابقہ کہتے ہیں۔ اب آپ سابقہ کی تعریف کے دونوں جانب قوسین کی علامت لگائیے، یہ سابقہ کی تعریف ہے۔ اب سابقہ کی مثال، جیسے واقف، یہ ایک بامعنی لفظ ہے، اب اس سے پہلے نون الف نا لگائیں گے تو ایک نیا لفظ بن جائے گا واقف سے نا واقف۔ اب نا واقف میں نون الف نا سابقہ ہے۔ امید ہے آپ سابقہ کی تعریف سمجھ گئے ہوں گے۔ اب چلتے ہیں لاحقہ کی تعریف کی جانب۔ لاحقہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی کلمے کے آخر میں بڑھا کر معنوں میں کچھ اضافہ یا تغیر و تبدل پیدا کر لے۔ ایک اور تعریف لاحقہ کی، ایک حرف یا چند حروف کا وہ مجموعہ جو کسی بامعنی لفظ کے بعد لگانے سے ایک نیا لفظ بن جائے اسے لاحقہ کہتے ہیں۔ جیسے خوف بامعنی لفظ ہے، اب خوف کے آخر میں لفظ ناک بڑھا کر خوفناک بنا لیا۔ اب اصل کلمہ خوفناک میں خوف ہے، ناک چونکہ اصل کلمے کے آخر میں لگایا گیا اس لیے لاحقہ ہے۔ اب آپ لاحقہ کی تعریف کے دونوں جانب قوسین کی علامت لگا لیجئے۔ امید ہے تمام بچے لاحقہ کی تعریف سمجھ گئے ہوں گے۔ اب چلتے ہیں سابقہ اور لاحقہ کے استعمال کی جانب۔ صفحہ نمبر 71 پر آپ دیکھ رہے ہیں سرگرمی۔ مندرجہ ذیل سابقے لگا کر نئے الفاظ بنائیں۔ پہلا سابقہ پیش، آپ کو بتایا گیا تھا بامعنی لفظ کے شروع میں لگانا ہے، بامعنی لفظ کے شروع میں لگانا ہے۔ اب پہلا لفظ پیش، امام، امام کے سامنے پیش امام، ٹھیک ہے۔ دوسرا لفظ پست، پست قد، ذی وقار۔ چوتھا سر گرمی، جیسے آپ نے یہاں پہ پڑھا گرمی بامعنی لفظ، سر سابقہ شروع میں لگا کے نیا لفظ بن گیا سر گرمی۔ لا علم بامعنی لفظ، شروع میں لا سابقہ لگایا نیا لفظ بن گیا لا علم۔ اسی طریقے سے آپ نے بقیہ
سابقے کا استعمال از خود کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں لاحقے کی جانب۔ مندرجہ ذیل لاحقے لگا کر نئے الفاظ بنائیں، جیسے پہلا لاحقہ آباد، آپ نے لاحقہ کی تعریف پڑھی تھی، بامعنی لفظ کے بعد لگانے سے نیا لفظ بن جائے۔ اب آباد میں حیدرآباد، حیدرآباد، اب یہ بامعنی لفظ، اب اس کے بعد آباد لاحقہ۔ اسی طریقے سے گار، روزگار، گر، کاریگر، یافتہ، تعلیم یافتہ، ناک، افسوسناک۔ اب آپ نے اسی طریقے سے بقیہ لاحقوں کا استعمال از خود کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں خالی جگہ کی جانب۔ صفحہ نمبر 72 پر مناسب سابقہ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، طالب علموں نے ڈیش زبان ہو کر استاد محترم کا شکریہ ادا کیا۔ تو درست سابقہ اور جو مناسب ہوگا، یک زباں ہو کر، طالب علموں نے یک زباں ہو کر استاد محترم کا شکریہ ادا کیا۔ اسی طریقے سے آپ نے بقیہ اجزاء میں مناسب سابقہ لگا کر از خود خالی جگہ پر کرنی ہے۔ اب چلتے ہیں دوسری سرگرمی کی جانب۔ مناسب لاحقہ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، اتنے آرام ڈیش نہ بنو، محنت کرو۔ مناسب لاحقہ آرام طلب، اتنے آرام طلب نہ بنو، محنت کرو۔ اسی طریقے سے آپ نے بقیہ اجزاء میں مناسب لاحقہ لگا کر از خود خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ امید ہے تمام طلباء سمجھائے گئے طریقے کے مطابق سابقہ اور لاحقہ کی تعریف یاد کر لیں گے۔ یاد کرنے کے بعد صفحہ نمبر 71 اور صفحہ نمبر 72 پر دی گئی سرگرمیاں از خود سمجھائے گئے طریقے کے مطابق مکمل کر لیں گے، اور مکمل کرنے کے بعد یاد بھی کریں گے۔